اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اہل علم کہتے ہیں کہ رمضان میں دو طرح کے جہاد ہوتے ہیں، جہاد باللیل و جہاد بالنہار. ایک جہاد دن میں ہوتا ہے اور ایک جہاد رات میں ہوتا ہے. دن کا جہاد روزہ ہے کہ آدمی کو اس میں صبر، بھوک اور پیاس اور برداشت، اس ساری چیزوں کے ساتھ دن کو گزارنا ہوتا ہے. ایک جہاد دن میں ہے. دوسرا جہاد قیام اللیل، تراویح، تہجد، تینوں ایک ہی نماز کے نام ہیں. تراویح کی نماز یہ رات کا جہاد ہے. ان دو جہاد کو جو آدمی کرتا ہے، دن میں ایک جہاد اور رات میں ایک جہاد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بے حساب اجر عطا کرتا ہے. لہٰذا رمضان کے مہینے میں روزے کے ساتھ اس دوسرے جہاد کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آدمی تراویح کی نماز کے لیے کھڑا رہے. اس میں وہ تھکتا ہے، اپنے پسینے کو بہاتا ہے، بسا اوقات گرمی برداشت کرتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. ان ساری چیزوں کے ساتھ وہ اس جہاد کو ادا کرے کہ یہ رمضان کے رات کا جہاد ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کے ساتھ اس کا ذکر کیا. بخاری و مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، من قام رمضان، جو رمضان میں قیام کرتا ہے. اس سے پہلے والے درس میں آیا کہ اللہ کے پاس روزے دار وہ ہے جو پورے رمضان کا روزہ رکھتا ہے، کہ اللہ کے نبی نے کہا من صام رمضان، جو رمضان کا روزہ رکھے، یعنی 29 اور 30 جتنا بھی وہ ہوگا مہینہ، جو پورے مہینے کا روزہ رکھتا ہے اس نے رمضان کا روزہ رکھا. اسی طرح آپ نے تراویح کے بارے میں فرمایا من قام رمضان، جو رمضان میں تراویح کی نماز پڑھتا ہے، 29 یا 30 جتنے اس کو میسر ہوتے ہیں، جیسا وہ مہینہ ہو. جو آدمی ساری راتوں میں تراویح کی نماز پڑھتا ہے ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. دن کے جہاد کے لیے بھی مغفرت کا ذکر کیا گیا اور رات کے جہاد کے لیے مغفرت کا ذکر کیا گیا. لہٰذا رمضان میں خصوصی طور پر تراویح اور تہجد، قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے کہ رات کا جہاد ہے. اور ایک بہت بڑی فضیلت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت، وہ لوگ جو بہت زیادہ رات میں عبادت نہیں کر سکتے ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری یہ ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلۃ. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، جو امام کے پیچھے تراویح پڑھتا ہے، تہجد، قیام اللیل امام کے پیچھے پڑھتا ہو، حتی ینصرف، امام کے اٹھ کر چلے جانے تک برابر امام کے پیچھے کھڑا رہتا ہو، کتب لہ قیام لیلۃ، اللہ ایسے مسلمان مرد کو، عورت کو پوری رات نماز پڑھنے کا اجر دیتا ہے. امام کے ساتھ اگر آپ نے 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، جتنا بھی امام کے ساتھ آپ شروع سے لے کر آخر تک اس کے ساتھ رہتے ہیں، امام کے اٹھنے سے پہلے آپ نماز چھوڑ کر نہیں جاتے، پوری رات نماز پڑھنے کا اجر ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں وہ آدمی جو 4 رکعت 2 رکعت پڑھ کے گھر چلا جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں گھر میں جا کر پڑھوں گا، اس سے بہتر امام کے پیچھے ہے. آپ گھر میں کتنی رکعت پڑھیں گے؟ 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت، کتنی رکعت پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا امام کے پیچھے اگر آپ پڑھتے ہیں پوری، جب تک امام فارغ نہیں ہوتا آپ چھوڑ کر نہیں جاتے، اللہ پوری رات اجر کا ثواب، اللہ تعالیٰ پوری رات کا اجر آپ کو دیتا ہے. یعنی آپ گھر جا کر سو بھی گئے، نامہ اعمال میں پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. لہٰذا رمضان میں تراویح امام کے پیچھے پڑھنے کی کوشش کریں کہ یہ رات کا جہاد ہے. مسند احمد کی ایک روایت میں حضرت عمرو بن مرہ الجہنی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک صحابی خزاعہ قبیلے کے آئے اللہ کے نبی کے پاس. آ کر کے انہوں نے ایک سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے بتائیے، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں گواہی دوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں 5 وقت کی نماز پڑھوں اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ دوں، وصمت رمضان وقمت، اور رمضان میں روزہ بھی رکھوں یعنی دن کا جہاد، وقمتہ، اور رات کا جہاد بھی کروں یعنی تراویح کی نماز پڑھوں. اے اللہ کے نبی اگر میں رمضان کا روزہ رکھوں اور رات میں قیام کروں، ممن انا، میرا کیا درجہ ہوگا، میرا کیا انجام ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من الصدیقین والشہداء، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شہداء اور صدیقین کا درجہ دے گا. اگر کوئی آدمی رمضان کا روزہ رکھتا ہے، رات میں قیام کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور توحید کی گواہی دیتا ہے،
تو ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صدیقین اور شہداء کی فہرست میں شامل کرے گا۔ لہٰذا رمضان میں الحمدللہ ہم توحید پر ہیں، الحمدللہ ہم سنت کی اتباع کرتے ہیں، کسی اور راستے پر نہیں جاتے، اور فرض نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، زکوٰۃ اپنے مال میں سے دیتے ہیں الحمدللہ۔ رمضان کا مہینہ ہے، ان دونوں جہاد کو کریں، دن میں بھی اور رات میں بھی، اور تھکے اللہ کے لیے کہ یہ تھکنا ہماری بہت خوش نصیبی ہے۔ آدمی حج عمرے پہ جاتا ہے، 100 لوگوں کا دھکا کھاتا ہے اور پسینہ برداشت کرتا ہے، گرمی کی شدت برداشت کرتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ آپ لوگ دیکھیں کہ مال کمانے کے لیے دھول میں، گرمی میں، مٹی میں، بارش میں کھڑے رہتے ہیں۔ یہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ کے لیے آپ دھکے کھائیں، اللہ کے لیے آدمی صبر کرے، اللہ کے لیے بدبو کو برداشت کرے، پسینے کو برداشت کرے اور تھک جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سب کچھ وہ کرے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور اجر کی بات ہے۔ لہٰذا اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی کو موت کے وقت اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کی سعادت تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب ان کی موت کا وقت آیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا چھوٹنے کا خوف نہیں ہے، لیکن مجھے اپنی زندگی کے وہ دن یاد آتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے لیے دوپہر میں گرمیوں میں روزہ رکھتے تھے، علماء کے سامنے درس میں بیٹھ کر کے تھکتے تھے۔ علم بھی ایسے ہی ہے، جب تک آپ کا سر نہ درد کرنے لگے، جب تک آپ کو نیند نہ آئے، آپ کی پیٹھ میں درد نہ ہو، پریشان نہ ہو، آپ علم آئے گا ہی نہیں۔ اس کے بغیر علم کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ اس وجہ سے اکثر لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو دنیا میں سب علم والے ہوتے۔ تھکنے کا نام ہی عبادت ہے کہ آدمی صبر کرتا ہو، پریشان ہو اور برداشت کرے، اسی کے ساتھ علم بھی آتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دوپہر کی گرمی اور علماء کے پاس علم حاصل کرنا، یہ ساری چیزیں مجھے یاد آتی ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی قیام نہیں ہے، کوئی تلاوت نہیں، کوئی درس نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں۔ آدمی مر گیا تو یہ ساری چیزیں چھوٹ جائیں گی، اس کا مجھے افسوس ہے۔ اس وجہ سے رمضان کے خصوصی اس مہینے میں ہمیں روزے کے ساتھ قیام کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔